وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ذی وقار علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، مسلک اہل حدیث کی حقانیت دے اندر کوئی شک شبہ نہیں کہ ایسا عظیم مسلک ہے جس کے بارے امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا سی کہ میں جس وقت کسی اہل حدیث نو ویکھنا میں اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ میں پیغمبر دے کسی صحابی نو دیکھ لیا، کیونکہ اہل حدیث کا منہج اور عقیدہ بے عین ہی وہی عقیدہ ہے جو پیغمبر دے صحابہ دا ہے۔ قرآن دے الفاظ دے اندر فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا کہ لوگوں اس طرح ایمان لے آؤ جس طرح پیغمبر دے صحابہ ایمان لائے، اور چاہیے پورا ذخیرہ احادیث پڑھ جائیے، کوئی صحابی ایسا نہیں ملے گا جو پیغمبر نو چھوڑ کے کسی امتی دی تقلید کرے، اور اس اللہ دی زمین تے کوئی اہل حدیث ایسا نظر نہیں آئے گا جو کسی دی تقلید کرے، یا اس طرح کہیے جائیے میں بڑے اختصار نال چند گزارشات کرنا چاہنا۔ توجہ فرمائیے، سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک تو ایک حدیث اور پیغمبر دے صحابہ کرام چو کسے ایک صحابی دا قول صحیح یا ائمہ اربعہ چو کسے امام دا قول تو آڑا جی چاہے امام شافعی دا قول پیش کیجئے، اگر جی چاہے امام مالک دا قول پیش کیجئے، اگر جی چاہے احمد بن حنبل رحمہ اللہ دا قول پیش کیجئے، اور اگر توڑا جی چاہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دا ایک قول پیش کیجئے۔ 6 شخصیات تب تذکرہ کیتا ہے، ان 6 شخصیات وچوں ایک دا قول پیش کیجئے۔ اگر پیغمبر دی حدیث نہ ملے کسی ایک صحابی دا قول لائیے، اگر صحابی دا قول نہ ملے کہ 4 ائمہ جو ایک امام دا قول لائیے کہ پیغمبر نے فرمایا ہوئے فلا امام دی تقلید کرو، حدیث نہ ملے کسی ایک صحابی دا قول لائیے، پیغمبر دے کسی صحابی نے فرمایا ہوئے امام دی تقلید کرو، اگر پیغمبر دے صحابی دا قول نہ ملے 4 ائمہ جو ایک امام دا قول پیش کیجئے کہ کسی امام نے فرمایا ہوئے میری تقلید کرو۔ چاہیے شیخو پراد ریگل چوک دے اندر میں اعلان کرنا چاہنا، میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر دا عظیم صحابی جس کے بارے پیغمبر نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوئے گا، سارے کہ میری امت علماء، ساری کائنات دے علماء جس وقت اللہ دی عدالت دی اندر پیش ہون واسطے تشریف لے آنگے، ساری کائنات دے علماء دی قیادت میرے پیغمبر نے فرمایا
میرا صحابی معاذ بن جبل کر رہا ہوئے گا، چاہیے معاذ بن جبل دا فرمان میں پیش کرنا کہ دین دی اندر کسی دی تقلید نہ کرو۔ اگر معاذ بن جبل دے قول دے یقین نہ ہوئے، میں عبداللہ بن مسعود دا قول پیش کرنا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود نے صریحاً فرمائے کسی عالم دی تقلید نہ کرو۔ میں امام شافعی دا قول پیش کرنا، تقلید دی حرمت دی اندر میں امام مالک دا قول پیش کرنا، تقلید دی حرمت دی اندر میں امام ابو حنیفہ دا قول پیش کرنا، تقلید دی حرمت دی اندر میں احمد بن حنبل دا قول پیش کرنا، تقلید دی حرمت دی اندر جہاں پورا ذخیرہ حدیث پڑھ جائیے، ایک قول اگر صحیح نہ ملے میں دنیا حنفیت نو تو ٹاک الفاظ کہنا، صحیح قول نہ ملے ضعیف لائیے، ایک امام کہے تقلید کرو، میں تقلید دی حرمت دے اندر صحابہ دی اقوال پیش کرنا، تو تقلید دی اسباب ایک قول پیش کرتے، میں اپنا مسلک چھوڑ کے تیرے مسلک کو اپنان کا اعلان کرنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث، علماء اہل حدیث، علماء اہل حدیث، مناظر اسلام سید سبتین شاہ صاحب نقوی، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ لیکن ایک کام فجر تک جاری رہنا چاہیے، ڈھلے نہ پیاس اور لوٹا تے کوئی نہیں کہ پتا جس شیخ دا یہ سٹیج ہے نا ان لوٹیاں نے بڑے خلاف سے اللہ انہوں نے قبر تے بے شمار رحمت اللہ میں فرمایا کہ آج کل ویسے ہی تو گوان لاہور لوٹیاں دی سیل لگی، اس بات جم کے بیٹھو گے نا، غور کیجئے، فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اہل حدیثوں اللہ دی رحمت دے نال میرا مسلک اس عروج تے چارے ہے اور دنیا دی کوئی دو طاقت اس مسلک کی اشاعت نو روک نہیں سکتی۔ اور میں کیا کرنا، سانو ساڑھے خلاف بولتے ہو، اہل حدیث و عظیم لوگ نے جنہاں نہ رابطہ نہ ہوئے تو پیغمبر دی حدیث پیغمبر تک پہنچ سکتی نہیں۔ ہر حدیث دی سند دے اندر ہر راوی اہل حدیث، پیغمبر دی ہر حدیث دی سند ہر راوی اہل حدیث ہے۔ ایک میں نے کہنے لگا سی اہل سنت اہل حدیث نہیں، میں کیا تسی اہل سنت کیوں؟ کہنے لگا بس اسی اہل سنت اہل حدیث نہیں، کیوں؟ کہنے لگا سنت ہر صحیح ہوندی اور حدیث کچھ ضعیف ہوندی ہے تے کوئی صحیح ہوندی۔ تسی کہڑے اہل حدیث ہو؟ ضعیف اہل حدیث ہو یا صحیح اہل حدیث ہو؟ میں سوال کرنا، تسی اہل سنت ہو؟ سنت ملدی کتوں ہے؟ سنت کتوں ملے گی؟ حدیث تو بھلا اہل سنت بن کے دکھاؤ پیغمبر دی حدیث تو بغیر۔ ہر سنت ملتی ہے، حدیث تو جڑا اہل حدیث نہیں وہ اہل سنت، وہ اہل سنت نہیں، پہلے اہل حدیث ہے بعد دی اندر اہل سنت ہے۔ اور جو اللہ دی رحمت ہے اہل حدیث کا ایک حقیقت عقیدہ ہے اور ایک نظریہ اللہ دے قرآن تو ثابت ہے، پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث تو ثابت ہے، اور سب قرآن اور سنت علاوہ کدے کوئی بات کی تھی ایویں نہیں کر دیا تھی جی میں طارق جمیل کرتا ہے۔ وجہ کی کہنے لگا خطبات جمیل پڑھ کے دیکھ لو، انہیں کیا جدو نوح علیہ السلام دے زمانے سیلاب آیا نا، 3 بندے پانی ویکھ کے ڈر گئے، ایک پہاڑ داخل ہو گئے غار تاکہ اسی سیلاب تو بچ جائی۔ جدو اندر گئے
تے تیناں نو چھوٹے پیشاب کی حرکت ہوئی، پیشاب کیتا جو کیتا، پھر اتنا کیتا، اتنا ہویا پیشاب، میں دا خطرہ ہویا کہ رائے وڈ نہ پہنچا، اتنا پیشاب ہویا کہ تینوں بندے اپنے پیشاب وچ ڈب کے مر گئے۔ میں کیا قربان جا اس قوم تو جڑی ہجے بھی تانوں پچائی پھردی، ہجے بھی تانوں قوم سندی ہے، اتنی واہیات جو منہ چوائے کئی جاؤ اور قوم قبول کر دیے۔ میری جماعت کا مزاج ہے اے یا قبول کر دی اللہ دا قرآن یا پیغمبر دی حدیث، اے اللہ دی رحمت ہے۔ اللہ نے سنو کسی کہانیاں تو بچائے، سن کدھر جوڑے ہے؟ فرما والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ آج اللہ کی رحمت ہے، سرگودے جو دو مولوی آئے، ایک ادھر آیا تو ایک ادھر آیا، دو اسٹیجاں تے سرگودے دو مولوی آئے نے، تو مولوی نے پتہ نہیں آگے کی کیا، سرگودے دے مولوی نے ادھر تقریر کی تھی، کہنے لگا بھابی اسی تے حلالہ کرنے تسی حرامہ کر دے ہو، کہنے لگا اسی حلالہ کرنے تسی، میں کہا پترا تو سرگودے دا ہے تے میں بھی سرگودے دا، میں نے پتہ ہے تو حلالے کا دفاع کیوں کرنا ہے؟ اس واسطے میں چھپ کے بات نہیں کر رہا، سٹیج تے کر رہا، اعلانیہ کر رہا، تو حلالے کا دفاع کیوں کرنا ہے؟ میں نے پتہ ہے، میں جاننا تو سرگودے دے تیری امی نے کیتا ہے۔ اللہ دی قسم ہے اس مولوی دی امی نے کیتا ہے، تے جی دی امی حلالہ کرے انہیں حلالے دفاع کرنا ہے نا، ماں دی وجہ مجبوری ہے نا، ماں نے جو کیتا ہے جڑا آپ ہی پیدا ہوئے اس ہستی جو جنہیں حلالہ کیتا ہوئے، تصور لازمی بات ہے وہ حلالے دفاع کرے گا۔ اور جائیے سانو رافضی کہنے والوں، جڑا وصف رافضی ہے جڑا تواڈے چ نہیں، بتلائیے وہ بھی کوفے دا تے تم ہی کوفے دا، وہ بھی رائے قیاس نو دین مننا ہے، تو بھی رائے اور قیاس نو دین مننا ہے، وہ بھی تقلید کرنا ہے، تو بھی تقلید کرنا ہے، وہ بھی کوفے دا مذہب چلانا ہے، تو ہی کوفے دا مذہب چلانا ہے، وہ مدعا کردا ہے تو کام ایک ہو جائے، تو مدعا کرنا ہے اور وہ حلالہ کرنا ہے۔ اور میری جماعت ہوتی ہے اللہ دی رحمت ہے، اللہ نے سنو خیرت بھی عطا فرمائی ہے اور عزت بھی عطا فرمائی ہے، اللہ نے عقیدہ توحید بھی عطا فرمایا ہے اور پیغمبر کی سنت حیا بھی عطا فرمایا ہے۔ فرما والنجم اذا ہوا، مولوی کہنے لگا ذرا مناظرہ کر لو چوک وچ، 11 فروری نو تیرا مناظرہ ساڈے نال طے سی سرگودے وچ، تے تو آیا کیوں نہیں سے؟ کہ تو تھے آیا نہیں، جب تک وہ مناظرہ تو پورا نہیں کرنا دوجا نہیں ہونا۔ 11 فروری نے مناظرہ طے سی، اسی انتظار کرتے رہے تے ثابت کی کرنا سی۔ میری جماعت کے سارے مناظرین موجود سن، مناظر اسلام علامہ قاضی عبدالرشید ارشد صاحب، مناظر اسلام مولانا عمر صدیق صاحب، اور مناظر اسلام مولانا یحییٰ عرفی صاحب، مناظر اسلام مولانا مبشر احمد ربانی صاحب، دیگر جماعت کے مناظرین علماء موجود سن۔ رات 12 بجے تک اسی منتظر رہے اس مولوی دے، اور موضوع کی سی کہ حنفی نماز قرآن و سنت تو ثابت کرنا ہوئے گی۔ جدوں اے موضوع طے ہو گیا، شرائط لکھیا گیا، 8 فروری نو ایسے مولوی نے آ کے بات کہی کہ سیدھی بات ہے، ساڑی نماز نہ قرآن تو ثابت ہے نہ حدیث تو ثابت۔ میرے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مسلک اہل حدیث، مناظر اسلام، مناظر اسلام، دیوبندیت، دیوبندیت، بریلویت، دیوبندیت، بریلویت، دیوبندیت، مناظر اسلام۔ ساڑی نماز قرآن حدیث تو ثابت ہے، تہاڈی ثابت، تہاڈی ثابت کیوں نہیں؟ تہاڈی کوئی مجبوری ہوئے گی، ساڑی کیوں ثابت ہے؟
فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ساری نماز اللہ دی رحمت نال قرآن و حدیث تو ثابت ہے، تو آنا ساری نماز قرآن و حدیث تو ثابت نہیں، فقہ نہیں، مجبوری ہے۔ ایک مولوی کہنے لگا فقہ تو بغیر تے گزارا ہی نہیں ہوتا۔ میں کیا کیوں؟ کہنے لگا کئی مسائل ایسے نے جڑے قرآن وچ بھی نہیں حدیث وچ بھی نہیں۔ میں کیا مثلا کہنے لگا ٹیلی فون تے نکاح ہو سکتا ہے؟ میں کہ امام صاحب دے زمانے چ موبائل کیا سی؟ کہنے لگا ٹیلی فون تے نکاح ہو سکتا ہے؟ میں کیا ہو سکتا ہے؟ کہنے لگا دلیل پیش کرو۔ میں کہا دلیل سنو، تو پیغمبر دی حدیث نو پڑھیا ہی نہیں، جے تو پڑھدا دلیل تے موجود ہے۔ کہنے لگا ٹیلی فون تے نکاح کیویں ہو سکتا ہے؟ میں کہا مجبوری کی ہے ٹیلی فون تے نکاح؟ کہنے لگا دولہا دوسرے ملک وچ، دلہن اس ملک وچ، دولہا جناب عرب دی اندر ہے، دلہن پاکستان دی اندر ہے، یا دلہن دوسرے ملک دی اندر ہے، دولہا پاکستان دی اندر ہے، نکاح ہو سکتا ہے؟ میں کیا ہو سکتا ہے؟ تیری فقہ اندر ایدہ حل موجود نہیں، حدیث مصطفیٰ اندر حل موجود ہے۔ کہنے لگا کہ میں کیا علت ہوئی ہے نا کہ دولہا اس ملک دی اندر ہے، دلہن دوسرے ملک دی اندر ہے، حدیث تو ثابت ہے، میرے پیغمبر دا نکاح ہویا ہے، ام حبیبہ حبشے اندر ہے، میرا مصطفیٰ مدینے اندر ہے۔ نجاشی نے نکاح پڑھایا، ام حبیبہ نے مدینے بھیجیا، نبی پاک نے اس نکاح اندر ام حبیبہ نو قبول فرما لیا، حدیث تو ثابت ہو گیا۔ جا اہل حدیث سے اللہ دی رحمت ہے، تو آنا نا فقہ تو بغیر گزارا نہیں ہوندا۔ آج تک ایک اہل حدیث ثابت کرو جڑا تیرے دروازے تے گیا ہوئے، جنہیں کیا ہوئے قرآن و حدیث حل نہیں، تے سانو مسئلہ دسو۔ اور تیری جماعت ساڑھے کل آندھی ہے، تیرے عوام ساڑھے کل آندھے میں، ساڑھے عوام تیرے دروازے تو نہیں جاندے ہیں، ساڑھے کل آگے پوچھ دینے حضرت جی میں دے بیٹھا طلاق کی کرا، میں طلاق دے بیٹھا میں ان کی کرا، تے دیتی غصے سے، میں آگے پیار ہی دی بندی ہوں دی دے غصے جائی، جی میں غصے طلاقت دیا رہتے تین، تے میں کی کرا، میں گیا سلو کر لے، رجوع کر لے، تے جو دوجے پاسے جائیں گا تے حلال ہے، تے حلالہ کی ہے بیوی دا نکاح۔ کدے کس نے کارڈ آیا ہے کہ میری بیٹی دا نکاح آندہ ہے نا، دنیا جاندی، میری بھانجی دا پتیجی دا نکاح ہے، کدے کس نے کارڈ آیا میں میری بیوی دا نکاح، حلالہ کی ہے بیوی دا نکاح، تے پھر ہویا نکاح، تے جدو نکاح ہویا حلالے دا فتوہ دیتا مولوی آلے، تو نہ کیا حلالہ کرا لو، حلالہ ہو گیا۔ جدو حلالہ ہویا کسی شریف نہ بڑا بزرگ جا گارڈ رکھیا سی کوٹھی تے، کہنے لگے ذرا نکاح پڑھا دو، نکاح پڑھا دیتا، تے وہ میاں بی بی ہو گئے راضی، انہاں کیا تو طلاق نہ دی پکا رہی۔ وہ 3 دن بعد چودھری آیا، کہنے لگا طلاق دیو، کہنے لگا کنوں؟ کہنے لگا میری بیوی نو۔ انہیں کہ کملے آ بیوی تیری ہے، طلاق میں کیوں دے سکتا؟ کہنے لگا نہیں نہیں اپنی بیوی نو۔ انہیں کہا میری اپنی ہے تو میں کیوں دیا؟ جے تے تیری ہے تو میں دے نہیں سکتا، جے میری ہے تو تینوں کہا دی تکلیف ہے؟ کہنے لگا جڑی فی الحال تیری ہے، انہیں کیا ہوتے پکی میری، بیوی گئی عزت بھی گئی تے بیوی بھی۔ یہی حال ہوتا ہے جڑا محمد سنت دا حیا نہ کرے۔ اہل حدیث سے اللہ دی رحمت ہے، قرآن نے کی کیا ہے
فرمایا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل۔ اے ایمان والےوں، بے شک سو بہت سارے مولوی لوگاں دا جھوٹ نال مال کھا رہے ہیں۔ میں پوچھنا چاہنا وہ کیڑے مولوی نے جڑے باطل طریقے نال لوگاں دا مال کھا رہے ہیں؟ میرے محبوب نے فرمایا جس عورت دا نکاح ولی تو بغیر ہو جائے فنکاح ہوا باطل۔ محبوب فرماتے ہیں وہ نکاح باطل ہے، فنکاح ہوا باطل، وہ نکاح باطل ہے۔ اس حدیث نو سامنے رکھو، اس قرآن پاک دی آیت نو سامنے رکھو۔ چلو جناب شیخو پورے دی عدالت دے اندر جائیے پوچھئے عدالت دے اندر وہ کڑے مولوی نے دفعہ 44 دا مجسٹیڈ اجازت دیں دے نکاح پڑھان دی؟ وہ کڑا مولوی ہے جڑا 5000 10,000 روپے لے کے عدالت دے اندر بچیہ دا نکاح پڑھا رہے ہیں؟ اس مولوی دا گروان پکڑیے حضرت، اس باپ دی عزت ختم ہو گئی جدی بچی دوڑ کے عدالت پہنچ گئی، اس بھائی دی عزت ختم ہو گئی جدی بہن عدالت چلی گئی۔ تو بدماشا لوگاں دا بچیاں دا نکاح پڑھائے، تو بچیاں نو گھر دے وچوں نکلن دی جرات مہیا کیتی ہے، تو لوگاں دی عزت نو برباد کیتے۔ جائیے اہل حدیثو گروان پکڑیے ان علماء سودا جنہاں بچیاں دی عزت نو تار تار کیتے اور عدالت دی اندر نکاح پڑھائے نے۔ پوری زمین تے ایک اہل حدیث عالم نہیں ملے گا جو عدالت نکاح پڑھائے اور 5-10,000 روپیہ لے کے جڑا نکاح پڑھا رہے ہیں باطل طریقے نال۔ رب دا قرآن کی ہمیں یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل۔ ایمان والے زیادہ مولوی لوگاں دا باطل طریقے نال مال کھا رہے ہیں۔ آئیے جڑا میں پیغام دینا چاہنا، اللہ پاک فرماتے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اچھی کہو سبحان اللہ، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ۔ میں مسلک اہل حدیث دی حقانیت دے اندر مسلک حدیث دی حقانیت دے اندر میں چاہنا تھوڑا جا وقت 10 دلیل عرض کرا۔ توجہ ہوئے گی نا میرے آپ 10 سن کے جاؤ گے انشاءاللہ۔ مسلک اہل حدیث دی حقانیت ہے 10 دلائل تے مولوی شہر دا پیالہ پی سکتا ہے۔ میرے مناظر اسلام فرمایا کردے سے اللہ انہوں دی قبر تیران دا فرمانا ہے مولوی زہر دا پیالہ پی سکنا ہے لیکن میرے دلالو تو نہیں سکنا ہے۔ آؤ میں ایسے جناب ان آیات دی روشنی اندر دعوت دینا چاہنا ہے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ آج میرا بھی جی کر رہا ہے شیخ پورے دے انداز رہے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ۔ میرے شیخ فرما دے ہوں سل وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان تو غلطی دا امکان نہیں، یا ان سمجھ لے لوگوں اہل حدیث دا عقیدہ کی ہے غیر اہل حدیث جڑے نے او دعوت دیندے نے او ناول جڑے گناہگار نے اہل حدیث دعوت دینا ہے معصوم ول دعوت دینا ہے۔ تسی گناہگاراں ول بلندے ہو میں معصوم ول بلندنا وا، تے خطا کاراں ول بلندے ہو میں معصوم ول بلندنا وا۔ تیری دعوت گناہگاراں ول میری دعوت معصوم ول ہے۔ جا میں حنفی پڑھن واسطے تیار ہاں، میں شافی کہلان واسطے تیار ہاں، میں مالکی کہلان واسطے تیار ہاں، میں حنبلی کہلان واسطے تیار ہاں۔ جے تو ثابت کر دے وے ریگل چوک دے اندر کہ امام ابو حنیفہ کو غلطی نہیں ہو سکتی، میں حنفی کہلان واسطے تیار ہاں۔ جے تو ثابت کر دے وے شافی کو غلطی نہیں ہو سکتی، میں شافی کہلان واسطے تیار ہاں۔ جے تو ثابت
ثابت کر دے کہ احمد بن حنبل کو غلطی نہیں ہو سکتی، میں حنبلی بنواتے تیار ہوں۔ جے تو ثابت کر دے مالک کو غلطی نہیں ہو سکتی، میں مالکی بنواتے تیار ہوں۔ میں محمدی کیوں ہوں؟ میں ثابت کرنا والنجم اذا غوا کہ میرے نبی کو غلطی، میرے نبی کو غلطی نہیں ہو سکتی۔ والنجم اذا غوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى۔ تیرے امام کو غلطی ہو سکتی ہے، میرے امام کو غلطی نہیں ہو سکتی۔ میں حنفی بنواتے تیار ہوں جے تو قرآن و حدیث وچوں امام ابو حنیفہ دا نام ثابت کر دے میں ہے۔ میں محمدی کیوں ہوں؟ میرے نبی دا نام قرآن دی اندر ہے، میرے مصطفیٰ دا تذکرہ، سیرت ایک پہلو دا تذکرہ اللہ نے قرآن اندر بیان کیتا ہے۔ میں حنفی بنواتے تیار ہوں جے تو قرآن تو ثابت کر دے کہ جڑا امام ابو حنیفہ دی گل نہ مننے او مومن نہیں۔ میں محمدی ہاں، میں ثابت کرنا کہ جڑا میرے امام دی من نہ مننے ہے فلا وربک لا یومنون فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ کہ جڑا میرے امام دی نہ مننے مومن، بولو مومن، کہنے لگا دا مطلب ہے تسی پھر امامن نہیں مندے؟ میں کہ اللہ دے بندے مندے تے ہوا۔ کہنے لگا کیویں مندے ہو؟ میں کہ تو کیویں مننا ہے؟ کہنے لگا میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دی تقلید کرنا تے میں کہ امام شافعی تو کیویں مننا ہے؟ کہنے لگا انہوں نے میں ویسے مننا، ویسے۔ میں کہ تو احمد بن حنبل ہوں کیویں مننا ہے؟ کہنے لگا ویسے۔ تو میں کہ تو امام شافعی مالک نو کیویں مننا ہے؟ کہنے لگا ویسے۔ تو میں نے پوچھ لیا تسی امام ابو حنیفہ کیویں مندے ہو؟ میں کیا ویسے، یعنی ویسے کیویں؟ میں کیا جیسے۔ تسی کیویں مندے ہو شافعی مالک نو؟ جے تو تقلید تو بغیر شافعی نہ مننے تیرے منع فرق نہیں آندا۔ یہ تو احمد بن حنبل تقلید تو بغیر من ہے تیرے منع فرق نہیں آندا۔ تو مالک نو تقلید تو بغیر من ہے تیرے منع فرق نہیں آندا۔ یہ میں چوتھے نو تقلید تو بغیر مننا میرے منع فرق کیویں آندا ہے؟ تو تقلید ایک دی کرنا ہے تے تناں نو ویسے مننا ہے، میں چواں نو ویسے مندا واں، اطاعت کردا واں۔ جے دے بر رباں دا والنجم اذا غوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى۔ کہنے لگا یہ ساریاں نہرہ اتھو ہی نکلی ہے، نہرہ، یہ نہرہ کا بڑا رول ہے۔ کہنے لگا ساریاں نہرہ نے، میں کیا کیڑی کیڑی، یعنی حنفی نہر، شافعی نہر، مالکی نہر، حنبلی نہر، ساریاں نہرہ اتھو نکلیاں نے۔ جس نہر تو مرضی پانی پی لو، تسی کہہ لو ڈریکٹ جا کے دریا تو پیو، میں کہنا نہیں، حنفی نہر تو پانی پیو سانو کوئی اعتراض نہیں، شافعی تو پیو سانو کوئی اعتراض نہیں، احمد بن حنبل دی نہر تو پانی پیو سانو کوئی اعتراض نہیں، لیکن ساڑھے سوال دا جواب دے کے پیو۔ کہنے لگا کیڑا سوال؟ میں کہا نہرہ کتھوں نکلی آنے؟ کہنے لگا دریا تو جس تو مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں کہا ساریاں نہروں تو نکلی آنے؟ کہنے لگا ہاں۔ تو میں کیا پھر نہران دے پانی دا ذائقہ ایک کیوں نہیں؟ جے دریا دا ذائقہ دریا ایک ہے۔ اے ہون سواد ہونے تبلیغ کرا اجے ہون سواد جے دریا ایک ہے تے نہران دا ذائقہ الگ الگ کیوں؟ شافعی نہر دا ذائقہ اور تے حنبلی دا تے حنفی دا بالکل ہی ہو۔ اے ہر نہر دا ذائقہ الگ الگ کیوں ہے؟
یا ایک دریا چو نکلی یا نہیں، یا ایک دریا چو نکلی یا نہیں، یہ دریا ایک ہے راستے اگر کدے گٹر دا منہ کھلے ہے، پانی دا ذائقہ کیوں بدلے ہے؟ جدو پانی دا ذائقہ بدل جائے پانی پاک نہیں رہنا۔ اہل حدیث کی ہم ہے حنفی نہر تو پانی پیو لیکن دریا دے ذائقے نال ملا کے پیو، تو آنا چک جناب اکھاں بند کر کے پیو، جویں دا ذائقہ اویں دا پیو، اسی آنے نہیں نہر دے ذائقے نال ملا کے پیو، او نہر دے دریا دے ذائقے نال نہر دا پانی ملا کے پیو، جس نہر دا پانی دریا نال مل جائے، دریا کیڑا ہے؟ وَالنَّجْمِ إِذَا غَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ سننے چاہیے، توجہ کیجئے، اہل حدیث کا عقیدہ اللہ دی رحمت نال دلائل دی بنیاد تے قائم ہے، دلائل دی بنیاد تے اللہ دی رحمت ہے، عقل دی بنیاد تے نہیں، سنی سنائی بات نہیں۔ جی میں سارا دن مولویہ نے کیا سنا ہے، آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے سنا ہے، یہ سنے ہیں کہ تو بے وقوف نے پتہ نہیں انہوں یقین نہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، میں ایک باری کیا بس سنی سنائی گل ہے یا پکی ہے؟ انہیں اگلے جمعے پہلے سٹیکر سے باہر ساری مسجد گیٹ کی لا گیا، کہنے لگا یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ میں کہا چلو کچھ بہتری آ گئی، پہلے سنا ہے ہوں یقیناً۔ میں کہا حضور تشریف لے آؤں نے؟ کہنے لگا ہاں۔ میں کہنے گھر جنے عاشق نے، میں کہا ساڑھے گھر کہنے توبہ تسی تو آٹے گھر حضور کے میں ہو، تسی تو گستاخ ہو۔ تو میں کہا پھر من دسو مسئلہ سمجھا دو، اے حضور اے ساڑھا گھر ہے اہل حدیثاں دا، ایک گلی اگلا گھر جناب عاشقاں ہے، اس تو اگلا گھر پھر اہل حدیث ہے، اس تو اگلا گھر پھر عاشقاں ہے، سارے گھر تشریف لے آئے؟ کہنے لگا نہیں۔ تو میں عاشق دے گھر یعنی ہاں ادھر تشریف لے آئے۔ میں کہ اگلا گھر پھر اہل حدیث ہے، کہنے لگا اس گھر بھی تشریف نہیں لے آئے۔ میں کہ اس تو اگلا گھر پھر عاشقاں ہے، یعنی ہاں ادھر تشریف لے آئے۔ میں کہ حضور ہر جگہ حاضر ناظر نہیں؟ کہنے لگا ہاں۔ تو میں کہ ساڑھے گھر؟ کہنے لگا نہیں۔ میں کہا حضور ہر جگہ حاضر ناظر نہیں؟ کہنے لگا ہاں جی۔ میں کہا ساڑھے گھر؟ کہنے لگا تو ہر گھر نہیں۔ میں بے وقوفا جی ساڑھے گھر نہیں پھر ہر جگہ، پھر ہر جگہ نہیں، یعنی ہر جگہ ہوں میں پھر اساں دا بھی گھر تے ہر جگہ چ ہے نا، اے تے وہی ہے۔ جو میں جگہ تقریر کر رہا رکا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نماز میں رفع الیدین کیا ہے تو دلیل پیش کرے۔ میں کہا جن رکا لکھا کھڑا ہو جائے، جوان کھڑا ہو گیا، کہنے لگا جی میں لکھیا ہے۔ میں کہا تو اہل حدیث ہے؟ کہنے لگا میں اہل حدیث نہیں، میں مسئلہ پوچھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نماز میں رفع الیدین کیا ہے؟ میں کہا حضور وفات پا گئے یا زندہ نے؟ کہنے ہمارے عقیدے کے مطابق تو وہ زندہ ہے۔ میں نے کہا ابھی آپ نے آخری پڑھی نہیں۔ ارے حضور نے آخری نماز پڑھی، جب پڑھن گے نا پھر رابطہ کریں۔ حضور اجے زندہ نہیں؟ زندہ تو ہے۔ میں کہا پھر آخری حضور نے اجے پڑھی؟ اے عقیدہ عقل ال بنائیے ایویں خراب ہوندا ہے۔ اہل حدیث نے عقیدہ عقل نہیں بنایا، اللہ دی وحی جویں اللہ پر نازل فرمائی ہے، فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا غَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ۔ میں مسلک اہل حدیث کی حقانیت 10 دلائل عرض کرنا چاہنا، اجے میں ایک بھی نہیں کیتی، 10 دینے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا غَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ۔ ایک حدیث پہ غور کرو جس کو ثابت ہونا ہے مسلک اہل حدیث کی حقانیت دی اندر کوئی شک نہیں۔ آپ پہلی دلیل پہ غور کرو، صحیح البخاری اندر حدیث ہوندی ہے، میرے محبوب نے فرمایا میری امت خیر و بھلائی تے رہے گی۔ محبوب جی کب تک؟ فرمایا جب تک افطاری اندر جلدی کرے گی، سحری اندر تاخیر کرے گی۔ میں اس حدیث پہ غور کیتا ہے، حدیث بخاری اندر
اندر ہے میں جدو اس حدیث تے غور کیتا ہے اللہ دی زمین تے کو جماعت ہے اس سحری اندر تاخیر کر دی ہے افطاری اندر جلدی کر دی ہے اور جماعت اہل حدیث دی ہے پھر میں کیوں نہ کہا والنجم اذا غوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی میرے مسلک حدیث کی حقانیت دوسری دلیل تے غور کرو میرے محبوب نے فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا فرمایا میری قبر تے میلہ نہ لگانا دوسری حدیث فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثن یعبد اے اللہ میری قبر تے عبادت نہ ہونے دینا اے نبی پاک دیا دوویں دعاواں قبول ہو گئیاں نبی پاک دی قبر تے میلہ نہیں لگدا کیونکہ اللہ پاک نے نبی پاک دی قبر دی حفاظت ساڑھے ذمہ کیتی ہے دعا قبول ہو گئی حضور دی قبر اللہ نے ساڑھے حوالے کیتی تیرے کول علی حجویری دی قبر ہے اہل حدیث کول سیدنا عثمان دی قبر ہے تیرے کول سلطان باؤ دی قبر ہے اہل حدیث کول عمر فاروق دی قبر ہے تیرے کول جناب بابے فرید دی قبر ہے اہل حدیث کول صدیق اکبر دی قبر ہے اہل حدیث کول انہاں دی قبر ہے جنہاں جس جیسی قبر کائنات چھائی کوئی نہیں ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ ساڑھے کول پیغمبر دی قبر مبارک ہے انہوں روضہ کیا جانا ہے اور جنت ٹکڑا ہے نبی پاک دی قبر جنت بولو تے اس جنت دی چابی ساڑھے کول جنت دی چابی تسی جاؤ بے وقوف جنت دی چابی تے ساڑھے کول یا قوم مدینہ چروضہ رسول جنت نہیں اگر جنت ہے تے جنت دی چابی جنت دی نگرانی آلی حدیث کولے دنیا اندر آئیے غور کیجئے ہے جڑے میں پیغام دینا چاہنا ہے کہ میرے ماں مسلک آلی حدیث دی حقانیت ہے میں دوسری دلیل عرض کر رہا ہوں کہ نبی پاک دی قبر دی حفاظت اہل حدیث کول ہونا اس بات دی دلیل ہے کہ نبی پاک دی قبر دی اصل قیامت تک حفاظت کرنی ہے آپ دی قبر تے عبادت نہیں ہونے دینی غور کیجئے مسلک آلی حدیث دی حقانیت ہے تیسری دلیل قرآن نے ستویں پارے امر فرما الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون اللہ پاک فرماندے نے ہدایت یافتہ ہونے جنہاں دی عقیدے شرک نہیں بولو جنہاں دی عقیدے اللہ دی رحمت ساڑھے عقیدے شرک موجود ساڑھے عقیدے شرک موجود نہیں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون جنہاں دی عقیدے امر شرک نہیں او جماعت حق ہے ساڑھی عقیدے امر اللہ دی رحمت نال شرک موجود ازا کدے شرک کیتا ازا کدے شرک نہیں کیتا جویں پرویز لائی جڑا سابق وزیر اعلیٰ تھی او دی ماں مری او دی ماں دی موت تو بعد 40ویں اندر گجرات 40واں ہویا 40ویں نے خطاب کیتا طارق جمیل نے کہ کیا یا اللہ تنو محمد پاک نے خون دا واسطہ ہے میں پوچھنا ایک کیڑی توحید ہے پیر موڑی شریف دے دربار دے عرس تے طارق جمیل نے تقریر کر کے کیا ہے یا ایوہ النبیوں اے غیب کی خبریں جاننے والے ہیں ایک کنا نہ ترجمہ ہے ایک کنا معنی کیتا ہے جائیے اہل حدیث سے اللہ دی رحمت ہے ساڑھے عقیدے اندر شرک
شرک موجود نہیں. اسا یا ایھا النبی دا مانا اے غیب کی خبریں جاننے والے ایمانہ نہیں کیتا. اسا نبی پاک دے خون دا واسطہ دعا اندر نہیں پایا. ساڑے عقیدے اندر شرک موجود نہیں. میرے مسلک اہل حدیث دی حقانیت دی چوتھی دلیل تے غور کرو. رب نے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. رب نے جنہ مومناں نال میں پیار کراں میں انہاں نوں بدعتی نہیں رہن دینا. جاؤ اہل حدیث دے عقیدے اندر بدعت موجود نہیں. ہر فرقے اندر بدعت موجود نے. میں پوچھنا چاہنا کہ جناب جمعے دی اذان جناب تو پہلی اذان جناب ہوندی ہے, پھر مولوی بیٹھ کے تقریر کرنا ہے, تقریر کرن تو بعد دوجی اذان کہنا ہے, اذان کہن تو بعد سنتا دا وقفہ دینا ہے. جاؤ ذخیرہ اسلام کھول مارو, ایک روایت لے آؤ, صحیح نہ ملے ضعیف لے آؤ کہ دوسری اذان تو پہلے 1 گھنٹہ تقریر کرنا, تقریر کرن تو بعد اذان کہنا, پھر سنتا دا وقفہ دینا. لاؤ ایک حدیث, یہ حدیث بیان کر دے میں سمجھا کہ تو اہل سنت ہے. یہ حدیث بیان نہ کرے میں سمجھا کہ تو اہل بدعت ہے. جڑا اہل بدعت ہونا ہے وہ اہل حق نہیں ہونا. اہل حدیث کا عقیدہ ہے عورت گھر اندر اعتکاف نہیں بیٹھ سکتی, مسجد اندر بیٹھے تو آنا ہے عورت گھر اندر اعتکاف بیٹھے. لائیے دلیل, لائیے کوئی روایت کہ میرے محبوب نے فرمایا ہے عورت گھر اندر اعتکاف بیٹھے. جی حدیث پیش کر دے میں مننا تو اہل سنت ہے, جے تو نہ پیش کر سکے میں مننا پھر کی ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. اہل حدیث کا جو عقیدہ ہے اللہ دی رحمت دے نال ساڑے عقیدے اندر بدعت موجود نہیں. تو جنازے اندر پڑھنا ہے وجل سناؤ کا لیا روایت, یہ روایت بیان کرے تیرا عقیدہ سچا ہے. جے نہ بیان کر سکے مننا پائے گا تو اہل بدعت ہے. پھر تو جناب اذان تو پہلے صلاۃ پڑھنا ہے, لیا کوئی روایت جے تو سمجھے جے ثابت کر دے میں مننا تو اہل سنت ہے. جے نہ بیان کر سکے میں سمجھا کہ تو اہل بدعت ہے. تو اذان تو بعد دعا پڑھنا ہے وَدَّرْجَةَ الرَّفِيعَ, ایک روایت لے آن جے تو ثابت کر دے میں سمجھا اہل سنت ہے. جے تو ثابت نہ کر سکے میں سمجھا گا تو اہل بدعت ہے. آگے پڑھیے غور کرتے چاہیے. تو جناب اذان تو بعد بدعت جاری کیتی ہے, جمعے تو پہلے بدعت جاری کیتی ہے, جمعے تو بعد تیرے اندر بدعت نے. اہل حدیث دی اللہ دی رحمت ہے ساڑھے جنازے اندر بدعت نہیں, جمعے اندر بدعت نہیں, نماز اندر بدعت نہیں, درود دی اندر بدعت نہیں, کوئی وظیفے اندر بدعت نہیں. تو رب دے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. مسئلہ اہل حدیث, مسئلہ اہل حدیث, مسئلہ اہل حدیث سلطان شاہ صاحب نقوی. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. اہل حدیثو سنو, یہ تہاڈا عظیم عقیدہ ہے. آج تسی کہیں آندے نے, کوئی آندے ہاتھ ہولا رکھو, کوئی آندے جناب اتنا کھل کے مسلک بیان نہ کرو. میرا جی کرنا ہے کہ جب جناب دیس مسلک واسطے علامہ شہید نے اپنے خون دا نذرانہ پیش کیتا ہے. اس مسلک واسطے یزدانی نے بچے نو شفا کروایا ہے. اس مسلک واسطے یزدانی نے 14 خنجر برداشت کیتے ہیں. اس مسلک واسطے یزدانی نے بم دا دھماکہ برداشت کیتا ہے. اس مسلک واسطے میرے مناظر اسلام حافظ عبداللہ شیخوپوری رحم اللہ نے اپنی داڑھی نے شہید کروایا ہے. اس مسلک واسطے شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخوپوری رحم اللہ نے بستی اندر اس مسلک نو بیان کیتا ہے. اس مسلک واسطے لکوی خان
خاندان نے زندگیاں کھپائیاں نے اس مسلک واسطے مناب روپڑی خاندان نے اپنی زندگیاں صرف کیتیاں نے اس مسلک واسطے حضرت جناب غزنوی خاندان نے اپنی جوانیاں کھپائیاں نے اس مسلک واسطے مولانا صادق سیال کوٹھی رحمہ اللہ نے صلاۃ الرسول لکھی ہے اس مسلک واسطے مناظر اسلام حافظ یحییٰ گوندلوی رحمہ اللہ نے عقیدہ اہل حدیث کتاب لکھی ہے اس مسلک واسطے علامہ میر سیال کوٹھی نے کتابہ لکھیاں نے اس مسلک دی عزت و وقار واسطے شیخ الاسلام مولانا صلاح اللہ مرسری نے اپنی زندگی قربان کیتی ہے اس مسلک واسطے جناب تیرے مسلک واسطے تیری جماعت علماء تیری جماعت خطبہ رات دن ایک کر کے اپنی جان خطرات کے اندر پا کے رات دن دے صبر کر کے اسی اولاد چھوڑ کے آئیے تیرے مسلک واسطے اپنا گھر چھوڑ کے آئیے تیرے مسلک واسطے جاؤ تقاریر کرنا اہل حدیث دے علماء دا پیشہ نہیں کاروبار نہیں اسی اولاد چھوڑ کے آئیے تیرے مسلک واسطے ہتھ کڑی پہنیے تیرے مسلک واسطے مقدمات برداشت کریے تیرے مسلک واسطے اور جناب قربانیاں دئیے تیرے مسلک واسطے رات دے صبر برداشت کریے تیرے مسلک واسطے رات دی نیند قربان کریے تیرے مسلک واسطے جان ہتھیلی تلک کے چلیے تیرے مسلک واسطے مار برداشت کریے تیرے مسلک واسطے شیخو پورا دیا اہل حدیثوں سن لو آج نہ صحیح تو کل صحیح کل نہ صحیح تو پرسوں صحیح وقت آئے گا ساڑی زندگی اندر آئے یا نہ آئے ساڑی بات تو بعد آئے وقت آئے گا ضرور آئے گا پاکستان کی سرزمین تے اہل حدیث کا مسئلہ غالب ہو کے رہے گا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر اللہ اکبر دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر مسلک حق مسلک اہل حدیث مسلک حق اہل حدیث شہید اسلام علامہ احسان الہی ظہیر شہید اسلام علامہ ربانی صاحب حبیب الرحمن یزدانی مناظر اسلام حافظ عبداللہ صاحب شیخو پوری شہدائے اہل حدیث شہدائے اہل حدیث سید سبتان شاہ صاحب مناظر اسلام سید سبتان شاہ صاحب للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے عقیدہ مطلب کتنے منٹ رہ گئے نران 10 منٹ اذان نو رہ گئے دے آدھا گھنٹہ جماعت نو رہ گئے فرما والنجم اذا ہوا آج اتھے ہی ہونا ہے کام انشاءاللہ والنجم اذا ہوا بڑی دیر دی خواہشی بڑے اوکے پھسے ہو والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی سنو مسلک اہل حدیث دی حقانیت میں پنجویں دلیل عرض کراں غور کرتے جانا سیدنا سنن ابن ماجہ اندر کتاب الجہاد دے اندر نشانیاں لگا لو ہو سکتا ہے لپڑ لگیا تکلیف نہ ہوئے پریشانی نہ ہوئے سنن ابن ماجہ دے اندر کتاب الجہاد کے اندر حدیث پاک ہوندی ہے میرے محبوب نے فرمایا اے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی محبوب جی فرمائے ہو جا لوگ آن گے جڑے میری دن دے اندر بدعتاں جاری کر دیں گے سنتا مٹا دیں گے حضرت عبداللہ فرماتے محبوب جی اگر میرے دور اندر آ جان منو کی حکم ہے آپ نے فرمایا قریب نہیں جانا انہاں لوگاں تو دور ہو جانا ہے یہ سنتا مٹان والے بدعت عام کرنا والے ہوں گے سیدنا عبداللہ بن مسعود پوچھ دینے محبوب جی ایتے دسونا اور سنتا مٹان والے بدعت عام کرنا والے لوگ کون ہوں گے انہیں دی نشانی کی ہوئیں گی نشانی تے غور کرنا یہ نشانی سمجھ جائے اہل حدیث دی عقیدے دی حقانیت واضح ہو جائے محبوب نے فرمایا میری امت بدعتی ہوں گے جڑے نمازاں لیٹ پڑھ دے ہوں گے
نمازاں لیٹ پڑھتے ہوں گے مکہ مدینہ تو لے کے جناب شاہو پورے دی اس جناب بتی چوک دی مسجد تک کیڑی جماعت ہے جڑی ہر نماز اول وقت اندر پڑھ دی ہے؟ جی اہل حدیث نے منو کہ اہل حدیث اہل بدعت نہیں، پھر میں کیوں نہ کہا والنجم اذا غوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ سنو میرے مسلک اہل حدیث نہیں، حقانیت نہیں۔ جناب میں ایک اور حدیث پڑھنا چاہنا، میرے محبوب نے فرمایا ادو تک قیامت نہیں آئے گی جب تک میری امت یہود و نصارہ دے طریقے تے نہیں چل نکلے گی۔ محبوب جی یہود و نصارہ کی کر دے چل غور کر دیا جانا، میری مجبوری سمجھنا، میرے مسلک دی غیرت و حمیت دا مسئلہ ہے، میں سودا نہیں کر سکنا مسلک اہل حدیث دے نال۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے جان جاندی ہے جائے اگر ایک بچہ میرا وہ بھی ذبح ہو جائے اللہ دی قسم میں اتنی تکلیف نہیں جتنی مسلک اہل حدیث کے خلاف کوئی بندہ بات کرے مجھے تکلیف محسوس ہوتی ہے کہ میری عزت مسلک اہل حدیث ہے، میری غیرت مسلک اہل حدیث ہے، میری حمیت مسلک اہل حدیث ہے، میری پہچان اہل حدیث ہے، میری شان اہل حدیث ہے، میرا جینا مرنا مسلک اہل حدیث ہے، میری عزت و وقار مسلک اہل حدیث ہے۔ میں اپنی اولاد قربان کر سکنا لیکن مسلک اہل حدیث نال غداری نہیں کر سکنا۔ یہ عظیم مسلک ہے جہدے بارے رب آندا والنجم اذا غوا ما ضل صاحبكم وما غوا۔ محبوب فرماندے نے یہود و نصارہ دے طریقے تے لوگ چل نکلن گے میری امت ہے۔ محبوب جی یہود و نصارہ کی کر دے نے؟ آپ نے فرمایا میرے صحابہ یہود و نصارہ اچھی آمین برداشت نہیں کر دے، میری امت بھی انہوں دے طریقے تے چل نکلے گی جویں او برداشت نہیں کرنے ایویں میری امت دے کچھ لوگ بھی کچھ فرق بھی برداشت نہیں کرنی ہے۔ اور دوسری سنت آپ نے فرمایا پاؤں نال پاؤں ملائیے تے او برداشت نہیں کر دے۔ اہل حدیث پاؤں نال پاؤں ملانا مصطفیٰ دی سنت سمجھنا ہے، اہل حدیث دا امتیاز ہے، امتیازی مسئلہ ہے۔ اسی پاؤں نال پاؤں ملانا سنت سمجھنے اور محبوب نے فرمایا جیڑا پاؤں نال پاؤں ملانا ویکھ کے برداشت نہ کر سکے وہ یہود و نصارہ دے طریقے تے محبوب نے فرمایا جویں او پریشان ہوندے سن پاؤں نال پاؤں ملان تو ایویں میری امت دے کچھ لوگ انہاں دے طریقے تے چل نکلن گے۔ اہل حدیث کو اللہ دی رحمت نال اے دونوں سنتا محفوظ نے۔ میں پوچھنا چاہنا میں پاؤں نال پاؤں ملان دی حدیث پیش کی تھی تو کیا میرا امام نہیں مندا؟ میں ایک وطر دی حدیث پڑھی تو کیا میرا امام نہیں مندا؟ میں 8 تراوی دی حدیث پڑھی تو کیا میرا امام نہیں مندا؟ میں پوچھنا میں رفع الیدین دی حدیثہ پڑھیا صحیح البخاری 54 حدیث تو کیا میرا امام نہیں مندا؟ میں اچھی آمین دی حدیث پڑھی تو کیا میرا امام نہیں مندا؟ میں کیا تیرا امام تے فرماندے کہ جناب دینی امور دی تنخواہ لینا خطیب واسطے امام واسطے تنخواہ لینا حرام ہے جائز نہیں؟ تو کیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نو اے امام ابو حنیفہ تہاڈا فتوی ہے کہ تنخواہ لینا حرام ہے لیکن میری مجبوری ہے میں نے تنخواہ لین تو بغیر گزارا نہیں کر سکتا۔ میں پوچھنا چاہنا تو امام ابو حنیفہ نو چھوڑے پیٹ واسطے چھوڑے تنخواہ واسطے چھوڑے اپنے پیٹ واسطے چھوڑے دنیا واسطے چھوڑے جے تو پیٹ دی خاطر چھوڑے تے تو امام ابو حنیفہ دی جناب گستاخی نہیں کرنا۔ جے میں مصطفیٰ دی سنت واسطے چھوڑا تے اعتراض کرنا ہے؟ میں چھوڑیا سنت دی مجبوری اور تو امام دا فتویٰ چھوڑیا پیٹ دی مجبوری تے تو پھر بھی مقلد تے میں جے امام پر دی بات چھوڑا سنت دے مقابلے اندر غور کیجئے میرے مسلک اہل حدیث دی حقانیت نہیں۔ اتنا 2 دلیلہ میں سنا کے بات رو ختم کرنا چاہنا۔ میرے محبوب نے فرمایا قیامت قریب دجال آئے گا، قیامت قریب دجال اجے آیا چھوٹے چھوٹے ہوندے نے بڑا نہیں آیا، آخری فائنل دجال اجے وہ نہیں آیا تے انہیں آنا تے ایک دفعہ کافی دیر دی بات ہے میں باسی سفر کر رہا میرے ایک بندہ بیٹھا
انہیں جناب سیگریٹ لائی، ایک لائی، پھر دوجی، پھر تیجی، پھر چوتھی، پنجے تو لائی نہ. میرے وال ویکھ کے آندا مولوی صاحب پریشان تو نہیں ہونا ہے. میں آگے کوئی کسر چھڈی ہوں بس سگریٹ ہوندی کوئی 15-20 منٹ کا وقفہ کیتا تو سگریٹ نہ سگریٹ کڈی. کہنے چلو جی سوری جو ہویا یہ سیٹ خالی ہوئی میں اگے ٹر جاؤں گا، ایک مسئلہ دس دیو. لگے مولوی صاحب میں چلو گفتگو ہوئی، تعارف ہویا. میں کہ پوچھو. کہنے لگا میں کئی مولوی کو پوچھا کسی نے دسیا نہیں. میں آگے جی آندے دس دیاں گا، نہیں تو میں بھی انہوں نے نال دے صحیح. کہنے لگا سنیا قیامت قریب دجال نے آنا ہے. میں کہ جی یہ تو ہے حدیث متواتر حدیث. کہنے لگا وہ متے تے لکھے ہونا کافارا کافر، اے پڑھ کے انہوں مننے گا کون ہے؟ گل سمجھ نہیں آئی. میں کہا جی جواب تے ناراض نہیں ہوئے گا دیو. میں کہا اللہ نہ کرے دجال اج پاکستان آ جائے سب تو پہلے تو منے گا. آندا او کیوں؟ میں کہ سگریٹ نہیں سی پین ڈیا. یعنی جی میں کہ ڈبی ذرا ہے جنہیں باہر کڈو. میں ڈبی نے باہر کڈی تو لے کے سگریٹ صحت کے لیے. میں کہ تساں پڑھیا سی؟ یعنی جی. تو میں کہ پیندے کیوں؟ کہنے لگا ویسے ہی. میں کہ دجال بھی کہیں ویسے ہی منن گے. وہ دے متھے تے بھی پڑھ گئے تو پڑھیا ہی نا کہ نقصان دے پھر بھی پینا ہے. ایویں کئی تیرے بھائی منی رکھیں گے. دجال نے قیامت قریب آنا ہے تے میرے محبوب نے فرمایا دجال دا مقابلہ دجال کے خلاف سخت ترین میری امت چو بنو تمیم ہون گے. بنو تمیم دجال دے خلاف ہون گے. دجال دے خلاف اہل حق ہی ہو سکتے نے. جائیے مدینے اندر تحقیق کر کے دیکھیے کتنے بھی بنو تمیم نے سارے دے سارے اہل حدیث نے. بنو تمیم دا اہل حدیث ہونا اس بات دی دلیل ہے کہ اہل حدیث دی حقانیت کے اندر کوئی شک نہیں. کہ بنو تمیم کون ہے؟ بخاری اندر حدیث ہوندی ہے محبوب نے فرمایا بنو تمیم اسماعیل علیہ السلام دی اولاد وچوں نے. میں پیغمبر بھی اسماعیل دی اولاد وچوں ہاں. اور پھر آگے پڑھیے بنو تمیم کون ہے؟ قرآن نے قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی. ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں اے میرے اللہ میں نے امامت عطا کرنے لگا ہے. اللہ میری اولاد نو امامت عطا کر. رب نے فرمایا لا ینالو عہد الظالمین. اے ابراہیم تہاڈی دعا قبول ہو گئی لیکن جڑا تہاڈی اولاد مشرک ہوئے گا انہوں امامت نہیں دیاں گا. قرآن تو ثابت ہو گیا ابراہیم دی اولاد وچ امامت رہے گی. قرآن تو ثابت ہو گیا ابراہیم دی اولاد وچوں جنوں امامت مل گئی وہ مشرک نہیں ہوئے گا. بخاری دی حدیث تو ثابت ہو گیا بنو تمیم ابراہیم دی اولاد دے وچوں نے. جائیے عرب دی اندر تحقیق کریے جڑا ہر سال ایک خطبہ حج ارشاد فرماندے نے امام میدان رفات دے اندر اکا چو نبی نے او بنو تمیم دے وچوں نے اسماعیل علیہ السلام دی اولاد دے وچوں نے. جو عرب دی اندر اس امام دا عقیدہ ہے او شعوب دے اندر اہل حدیث دا عقیدہ ہے. اہل حدیث دی حقانیت مسلک دے ہوتے آخری دلیل تے غور کیجئے میرے توڑے محبوب جناب محمد. اس حدیث نو اس دلیل نو لکھ لیجئے غور کیجئے. میرے محبوب بیت اللہ اندر ہجرت تو پہلے آپ نے ویکھیا دروازہ کھلے ہے بیت اللہ دا جدا طواف ہوندا ہے وہ سنہری دروازہ کھلے ہے. آپ آگے بڑھے عبادت کرن لئی. مشرکین مکہ نے ویکھیا نبی پر ویکھ کے تالا لا چھڈیا. عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک شخصی یہ کول پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے فاتح ہون تو پہلے بیت اللہ دی چابی دے کول سی. آپ نے فرمایا عثمان میں نے ویکھ کے تالا لا چھڑے دروازہ کھول. عثمان کہنے لگے اے محبوب تواڈے واسطے دروازہ نہیں کھول سکدا جے مسلمان نہیں سن. نبی پاک نے فرمایا عثمان کوئی گل نہیں آج دروازہ نہ کھول ایک وقت آئے گا بیت اللہ دی چابی محمد دی ہاتھ وچ ہوئے گی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فاتح ہو گئے ہجرت کر کے مدینے گئے. فاتح ہو کے واپس آئے ہاتھی تلواراں نے. آپ نے فرمایا بلال عمر جاؤ عثمان بن طلحہ نو بلاؤ. بلا کے لے آندا گیا. فرمایا عثمان چابی دے. جب عثمان نے چابی پکڑائی ہے تے نال کلمہ بھی پڑھ لیا کیونکہ نبی پاک دی حدیث پوری ہو گئی ہے. ایک حدیث پوری ہوندی ویکھی عثمان کلمہ پڑھ لیا تے تانوں میں کنیاں سنا چھڑیاں نے. اللہ تانوں بھی شفا کر دے. عثمان نے کلمہ پڑھیا. میرے محبوب جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ دروازہ کھولیا، بتا تو صاف کیتا، بیت تشریف لائے، چابی مصطفیٰ دے ہاتھ وچ، عباس آئے، فرمایا محبوب چابی مینوں دو، سیدنا علی تشریف لائے، محبوب چابی مینوں دو، نبی پاک سوچ رہے میں چابی کیوں دیا؟ جائیے اپنی اپنی کتاباں پڑھیے، اگر شیعہ مسلک نہ تعلق ہے اپنی تفسیر نمونہ پڑھیے، 5واں پارہ سورۃ النساء پڑھیے، اگر بریلوی مکتبہ فکر نہ تعلق ہے ضیاء القرآن پڑھیے، 5واں پارہ سورۃ النساء پڑھیے، یا کنز الایمان پڑھیے، نعیم الدین مراد آبادی دا حاشیہ پڑھیے، 5واں پارہ سورۃ النساء پڑھیے، اگر دیوبندی مکتبہ فکر نہ تعلق ہے تفسیر ماجدی پڑھیے، 5واں پارہ سورۃ النساء پڑھیے، اگر جماعت اسلامی نہ تعلق ہے تفہیم القرآن پڑھیے، 5واں پارہ سورۃ النساء، اگر اہل حدیث نہ تعلق ہے آثر البیان پڑھیے، تفسیر ابن کثیر پڑھیے۔ میرے محبوب دیہاتی بیت اللہ دی چابی سوچ رہے نے چابی کے دے حوالے کرا، جبریل آئے فرمایا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اے محبوب جی اے چابی عثمان دی امانت ہے، واپس کرو۔ نبی پاک نے فرمایا اے عثمان آگے آجا کیوں رو رہے ہیں؟ آگے لگا محبوب جی چابی دا شرف چھن گیا ہے، چابی میرے کو چلی گئی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا عثمان اے چابی پکڑ لے، میرا جی کردہ سی میں چابی عثمان بن عفان نو دیا، یا حضرت یا علی نو دیا، یا ابو بکر عمر نو دیا، لیکن اے عثمان بن طلحہ اللہ نہیں مننا۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے چابی عثمان دی امانت ہے، واپس کرو۔ اے چابی پکڑ لے۔ عثمان نے چابی پکڑی، نبی پاک نے فرمایا، اور نبی پاک دی حدیث سے یقین رکھنے والوں، نبی پاک نے فرمایا اے عثمان چابی پکڑ لے، میرا اعلان سن لے، قیامت تک چابی تیری اولاد چ رہے گی، قیامت تک چابی تیری اولاد چ رہے گی۔ جائیے مکہ جا کے مکہ پاک مکہ مکرمہ جا کے تحقیق کیجئے، حکومت شاہ عبداللہ دیئے لیکن چابی عثمان بن طلحہ دی اولاد دے کول ہے، اور پورے دا پورا قبیلہ عثمان بن طلحہ دا قبیلہ سارے دا سارا اہل حدیث ہے، چابی انہاں کول ہے جنہوں مصطفیٰ دے گئے۔ میں حیران ہاں کہ مسجد نبوی دی امامت ساڑھے کول، روضۃ رسول دی چابی ساڑھے کول، مسجد قباء جتے 2 رکعت نفل پڑھی عمرے دا ثواب او دی امامت اہل حدیث کول، مسجد حرام دی امامت اہل حدیث کول، حج دی امامت اہل حدیث کول، قرآن اہل حدیث کول، پیغمبر دی حدیث اہل حدیث کول۔ اگر پھر بھی اہل حدیث اہل حق نہیں، بتلائیے اللہ دی زمین تے اور کون اہل حق ہو سکتا ہے؟ جے پیغمبر دی ہر پشیر کوئی اہل حدیث دی حقی پوری ہو رہی ہے، مننا ہوئے گا کہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ أقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ کوئی ساتھی اٹھے نہیں، جڑا اٹھے گا میں سمجھاں گا کعب لیگ دا ہے۔ ساتھی نے سوال دعا کروائی ہے کہ دعا کرو اللہ میرے گھر والے نوں وہابی بنا دے۔ بڑی گل ہے، اللہ تیرے سارے گھر دے جیاں نوں اہل حدیث بنا۔ قربانی کتنے دن کر سکتے ہیں؟ جی نہیں 4 دن۔ قرآن پاک نے کہا ہے کہ ایام جڑے ایام منا نے نا وہ 4 نے، قرآن 4 دن ہی آندے نے جڑے ایام منا نے، تے جڑے ایام منا نے مناج کی ہوندا ہے یا کنکریاں مارنیاں نے تے یا قربانی کرنی یا تکبیرات کا ڈیان۔ عجیب بات ہے، تکبیرات بھی مناج چاہے نے تے چوتھے دن کنکریاں بھی ماریاں جا سکدیاں نے۔ من سمجھ نہیں آندی کہ پھر چوتھے دن قربانی کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ نہیں سمجھ نہ آئے نا، میں ایک اور انداز سمجھانا تو بالکل جلدی سمجھ آ جائے۔ ایک بندہ جے قسم چکے یا نظر مانے کہ میرا فلاں کم ہو جائے میں 1 سال روزے رکھاں گا، کنے 1 سال۔ ہن جائیے علماء کو پوچھئے اس سال دے جدوں روزے رکھنا چاہے کیڑے دن نے جدوں سال روزے نہیں رکھ سکدا؟ ہدایت لکھی ہے کہ 5 دن ایسے نے جنہاں دناں روزہ رکھ سکدا، ایک عید الفطر تے 4 دن عید الاضحیٰ تے 3 دن اس تو بعد۔ میں پوچھنا چاہنا حنفیو
چوتھے دن دا روزہ کیوں نہیں کہ چوتھا دن عید ہے؟ چوتھا دن روزہ کیوں نہیں کہ عید ہے؟ تے عید والا روزہ مومن رکھدا جدو چوتھے دن دا تسا روزہ ممنوع کیتا ہے، یہ مطلب ہے تسا من لیا تھوڑی کتاباں نے کہ عید دا دن نے، جے عید دا دن نے تے تاں عید ہو سکتی ہے جے چوتھے دن قربانی ہوئے تو۔ جمعے کی دوسری اذان کی دلیل مانگ رہے ہیں، دینے ہاں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی نے اذان کہی سی، دوسری اذان سیدنا عثمان رضی اللہ نے کہی سی، تے تسی کہتے ہو نا بس صحابہ نہیں مندے تو ان کسی جھوٹ دسیا ہے۔ ساڈا کی علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، حضور نے خود خلفاء الراشدین کی سنت نو دین وچ داخل کیتا ہے، انہیں صحابہ دی بات نو من لیا، خلفاء الراشدین دی بات نو گویا انہیں قرآن و سنت نو ہی منیا۔ میری سنت پر عمل کرو، سی کرنے ہیں انشاءاللہ، میرے صحابہ ستاروں کی مانے ہے، جس کی اتباع کرو گے فلاح پاؤ گے۔ حدیث صحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانے، بس یہ حدیث ہی چاہتا ہے۔ اگر جڑے جس دی اقتداء کرو گے وہ حدیث ضعیف ہے، صحیح نہیں، ثابت نہیں، بعد محدثین دے نزدیک موضوع ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما، یا اللہ ہمارے علماء کرام اساتذہ کرام جو فوت ہوئے شہید ہوئے اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما۔ حضرت مناظر اسلام حافظۃ اللہ شوق پوری رحمہ اللہ، اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما۔ اللہ حضرت شیخ القرآن کے جنت میں درجات بلند فرما۔ اللہ جو بھی ہمارے علماء فوت ہو چکے ان کے قبر میں آخرت میں جنت میں درجات بلند فرما۔ جو بیمار ہے شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما، جو مقروض اور قرض اپنی رحمت سے دور فرما۔ اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ نوجوانوں کے جذبات، محبت، تعاون کرنا، محنت کرنا، رات دن ایک کرنا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ دور دراز سے احباب کا تل چل کے آنا، تیرا قرآن سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہماری نجات کا، بخشش کا، مغفرت کا، ہدایت کا سبب و ذریعہ بنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وعلی